اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 دن میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ 12 دن سورہ اخلاص اس طرح پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کا ایک عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، ہر شخص کر سکتا ہے۔ چھوٹا سورہ مبارک ہے، ہر بندہ اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ جو قرآن پورا نہیں بھی پڑھے ہوئے تو انہیں بھی نماز کے اندر سورہ اخلاص تو پڑھتے ہی ہیں۔ تو سورہ اخلاص کا یہ عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ کوانٹٹی میں نہیں، صرف اس کو 12 دن تک آپ نے پڑھنا ہے فجر کے ٹائم پہ، کسی بھی حاجت کو ذہن رکھ کے۔ زیادہ تعداد اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک جلالی عمل ہوتا ہے سورہ اخلاص کا، تو کم کوانٹٹی میں۔ اور کیونکہ میں نے اس کا عمل خود سے کیا ہوا ہے تو اب میں اگر کہوں گا کہ جی ہر بندہ کر لے انشاءاللہ، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اشارے کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجازت کی بات کریں تو بہت شور مچ جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ واقعی ہم کون ہوتے ہیں جی، ہماری کیا مجال۔ تو جناب آپ یہ عمل جو ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی حاجت آپ کے دل میں ہے، 12 دن میں انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 12 دن تک سورہ اخلاص کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اول آخر 12 اور آخر میں 12، اول آخر 12 بار آپ درود شریف پڑھیں گے 12 دفعہ، اور بیچ میں 12 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ انشاءاللہ عمل 12 دن تک کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو بڑے بڑے وظائف کرنے سے نہیں ہوا، انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ حاجت، وہ مسئلہ، وہ پرابلم اللہ تعالیٰ سالو کر دیں گے۔ کتنا ایزی عمل ہے یہ کرنے میں، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو اس طرح سے کرنا ہے نا جی صبح کے ٹائم پہ۔ اور سب سے بڑی بات تو میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص صبح دل سے ایک بڑی توجہ کے ساتھ 12 بار پڑھ لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت اس کیفیت ہوتی ہے کہ سارا دن نا آپ شیطان کے وار سے بھی بچے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہمارے اندر سستی، کوتاہی اور کاہلی سی آ جاتی ہے نا، جو شیطان ہمارے جسم میں ڈالتا ہے کہ بھئی نماز کے لیے سستی ہو رہی ہے۔ اب تو حالانکہ سردیوں کے دن نہیں ہے، بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ بندہ سردیوں میں بھی سردی لگ رہی ہے، وہ تو گرمی ہے، ایزی موسم ہے، پھر بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یہ پلیز نماز کی کوتاہیاں چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ 12 دن آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہوگا کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میں تو بار بار یہ کہہ چکا، یہ جو ہم لوگوں پہ اکثر کرٹیسزم ہوتا ہے، جو لوگ وظائف ہم لوگ بتاتے ہیں کہ جی وظائف سے جو ہے آپ نہیں، نو ڈاؤٹ آپ کو کسی عمل، وظیفے شریفے کی، کسی ذکر کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی ذکر کی۔ اگر آپ اپنے فرائض میں پرفیکٹ ہیں، آپ کا اپنے رب کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، بڑی پابندی سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ ملاوٹ نہیں کرتے، آپ رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں اور حلال ہی اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو یہ ایسی جذبات آپ نے، اپنے والدین آپ سے راضی ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے قطع رحمی نہیں کیا ہوا، تو بھائی بالکل آپ کو کسی عمل، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے اور آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، اور آپ پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ فائدہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پلیز اپنا انالیسس کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تنہائی میں بیٹھ کے بندہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ میں کدھر غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے جی۔ اگر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، تو آپ اس مسئلے کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور مجھ سے اگر رابطہ کرنا ہو کسی بھی روحانی معلومات، مشورے کے لیے، تو واٹس ایپ پر شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ میرے بھائی، اگر آپ جو ہے دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ناروے سے، تو آپ ایک میسج کریں، کال کا ٹائم لے لیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور بغیر کسی انٹرپشن کے کال ہو جائے، آپ کے ساتھ بات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور وظیفے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔